الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو کہ شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ تھا، اس میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے احکام و مسائل اور اس کے بعض فضائل سے متعلق گفتگو کی گئی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے اس کی ابتدا کی شروعات میں اور اس کی ابتدا سے پہلے ہی ہم کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ماضی میں کون سی خطائیں، کون سی کمیاں اور کون سی خامیاں ہمارے اندر پائی جاتی تھیں، جن کمیوں کو، خامیوں کو اور خطاؤں کو، جن سیاہ کاریوں کو، جن بے راہ رویوں کو انسان کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ رمضان کا بنیادی مقصد اور رمضان کا بنیادی پیغام جو کہ اللہ رب العالمین کی خشیت اور اللہ رب العالمین کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان پورے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، پوری عمر کے لیے ایک نیک مسلمان اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بنے، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری صرف رمضان کے ایک مہینے میں نمازوں کی پابندی، تلاوت کلام پاک کی پابندی اور اسی طرح سے قیام اور تہجد اور تراویح کی پابندی سے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے انسان کو ماضی کی وہ تمام روشیں چھوڑنی ہوں گی جن کے نتیجے میں وہ نمازوں کو چھوڑتا تھا، حرام کھاتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ غلط انداز سے سلوک کرتا تھا، اس کی زبانیں غلط انداز سے استعمال ہوتی تھیں، وہ لوگوں کے ساتھ شفیق ہونے کے بجائے اور لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بدکلامی کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں اس بات پر غور و فکر ہونا چاہیے کہ ماضی میں کون سی کمیاں اور خامیاں تھیں، جن کمیوں اور خامیوں کو اس رمضان میں توبہ و استغفار کر کے اپنے نفس کا احتساب کر کے انسان ختم کرے، اور مستقبل کی پوری زندگی کے لیے، موت تک کے لیے اس کے اندر وہ تبدیلی نمایاں طریقے سے نظر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں سے بے شمار ایسے صحابہ اکرام جن کو اللہ رب العالمین نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کریں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک وضاحت فرما دی کہ ان لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوا اور اللہ رب العالمین سے یہ لوگ راضی ہوئے جن صحابہ اکرام کو، جس جماعت کو، جن شخصیات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی معیت، آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہو، جن لوگوں کو یہ ساری فضیلتیں دی گئی ہوں، جن لوگوں کے بارے میں قرآن مجید خود گویا ہو کہ یہ لوگ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ لوگ دنیا کے اندر خیر پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے رمضان کے مہینے میں یہ عالم تھا کہ وہ لوگ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے، ماضی کی غلطیوں سے رو کر اور سسک کر توبہ و استغفار کرتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ عالم تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ رمضان کے پہلے ہی اپنی بیویوں کو، امہات المومنین کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان میں نوافل اور واجبات کی ادائیگی کے لیے، رمضان میں اللہ رب العالمین سے زیادہ قربت حاصل کرنے کے لیے، رمضان کے مبارک مہینے میں تلاوت کلام پاک، صدقات و خیرات کے لیے ان لوگوں کو رمضان سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرتے تھے۔ ان کے درمیان یہ حرکت پیدا کی جاتی تھی، یہ جوش پیدا کیا جاتا تھا کہ اس پورے مبارک مہینے کو، پورے سال میں انسان نے اگرچہ واجبات اور سنتوں کی پابندی کی ہو، نوافل کی پابندی کی ہو، اس کے باوجود اس مبارک مہینے میں وہ قرآن مجید پر، جو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر قرآن مجید پر غور و فکر کرے، قرآنی تعلیمات پر غور و فکر کرے، قرآن کے تقاضوں کو سمجھے، قرآن مجید کے مفہوم اور تراجم کو پڑھے، قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرے۔ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کے نتیجے میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوف و خشیت ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اس قرآن مجید کی بعض صورتوں نے مجھ کو عمر سے پہلے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، میرے بال پک گئے، داڑھی کے بال، سر کے بال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی اور ان صورتوں کی تلاوت کے نتیجے میں پک گئے تھے جن میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا دردناک تذکرہ کیا ہے، قیامت کی عکاسی پیش کی ہے، قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اس سے متعلق مطالعہ کرتے تھے، اس کے بارے میں پڑھتے تھے اور سوچ سوچ کر کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کو جواب دہی کیسے کی جائے گی، اللہ رب العالمین سے اس کی رضامندی کیسے مانگی جائے گی، جنت کے مستحق کس طریقے سے ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں سوچ سوچ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ اسی فکر میں ان کے بال پک گئے۔ آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا کاروبار ہم کو بوڑھا بنا دیتا ہے، صورتحال یہ ہے کہ بینک بیلنس ہم کو بوڑھا بنا دیتا ہے، صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی فکر، خاندان کی فکر، بچوں کی فکر، بیوی بچوں کی فکر ہم کو بوڑھا بنا دیتی ہے، جبکہ اسلام، یوم آخرت اور اسلامی تعلیمات کی فکر اگر ہمیں ہے تو اس کے بڑھاپے سے انسان بیماریاں نہیں پالتا، انسان دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا، انسان کو بے چینی اور بے اطمینانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نتیجے میں انسان بوڑھا ضرور ہوتا ہے، انسان کے اوپر بڑھاپے کے آثار ضرور آتے ہیں، لیکن اندر سے اس کی زندگی نکھرتی ہے، اس کا دل جوان ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مزید قربت کیسے پیدا کی جائے، اللہ رب العالمین کے قریب کیسے جایا جائے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں انسان اپنے ذہن و دماغ کو، انسان اپنے دل و دماغ کو، انسان اپنی طاقت اور صلاحیت کو، انسان اپنے سوچنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو دین اسلام کے لیے کتنا صرف کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی فکر نے وقت سے پہلے، عمر سے پہلے بوڑھا بنا دیا۔ تو صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے یہاں رات رات بھر اللہ رب العالمین سے شب بیداری کر کے، قیام اللیل کا اہتمام کر کے پورے سال میں یہ صفت پائی جاتی تھی کہ یہ لوگ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر میں، مبارک چہرے میں کثرت عبادت کی وجہ سے، طویل قیام کی وجہ سے، طویل رکوع کی وجہ سے، طویل سجدوں کی وجہ سے ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ صرف رمضان کا معمول نہیں تھا، بلکہ
بلکہ پورے سال میں یہ کیفیت ہوتی تھی، ذرا سی کوئی مشکل پڑی، کسی انداز سے مشکلات میں گرفتار کیے گئے تو روتے گڑگڑاتے اللہ رب العالمین کے دربار میں مسجد نبوی میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اللہ رب العالمین سے روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے رب کائنات، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری امت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا۔ آج ہی صلاۃ فجر کے فوراً بعد دلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے زمین کے اندر ان طویل عمارتوں کو، ان عالی شان عمارتوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، دھنسا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس میں مسلمان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس میں مسلمان تلاوت کلام پاک کی پابندی کرتا ہے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس میں مسلمان طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کی نمازیں عموماً نہیں چھوٹتی، مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن کیا اسباب ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی فوجوں میں سے ایک فوج کو بھیج کر کے ہم کو متنبع کر دیا کہ یہ مبارک مہینہ بھی اگر مسلمانوں نے کسی انداز کی کوتاہی، لاپرواہی اور سستی سے گزارا اور اس کے اندر کسی انداز کی نیک نیتی میں یا اخلاص میں کوئی کمی پائی گئی تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے لیے کام مشکل نہیں ہے، وہ پوری کی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس نے سونامی کے ذریعے، اس نے زلزلوں کے ذریعے، اس نے سیلاب کے ذریعے، اس نے بارش کے ذریعے، اس نے دوسرے عذاب کے ذریعے، عذاب کی مختلف نوعیتوں کے ذریعے دنیا کے اندر تباہیاں مچائی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب تک بھی اگر بعض مسلمانوں کا، بعض بھائیوں کا ارادہ مضبوط نہیں ہو سکا، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکا، انہوں نے یہ عزم نہیں کیا اب تک کہ آئندہ بھی رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کریں گے، روزوں کی پابندی کریں گے اور اسی طرح سے تلاوت کی پابندی کریں گے، صدقات و خیرات کا خیال کریں گے، حلال و حرام میں تمیز کریں گے، ناجائز امور سے بچیں گے، جائز اور مشروع امور کو اور فرائض اور واجبات کو اختیار کریں گے۔ اگر اب بھی کسی کے حوصلے میں، کسی کے عزم میں کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زلزلے کا معمولی جھٹکا ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے، اس کو محسوس کر کے، اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے مسلمان آج بھی عبرت حاصل کر لے، ورنہ آئندہ کی زندگی کے بارے میں، اب سے 2 منٹ کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتا ہے، کوئی کسی انداز کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنی کوتاہیوں کو دور کریں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس مہینے میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کا جو فضل ہم پر نازل ہوتا ہے، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس انداز سے ایک غریب گھرانے کے اندر بھی وہ چیزیں افطار میں کھائی جاتی ہیں جن چیزوں کا اس گھر میں رہنے والے تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ خریدی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین مال و دولت میں اتنی برکتیں نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ فراوانی کر دیتا ہے کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اگر اس میں نمازوں کی پابندی اور واجب روزوں کی پابندی، غریبوں کا خیال کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ رمضان کے بعد اگر آپ واجبات کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں، نفلی روزوں کی پابندی کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، برائیوں کو چھوڑیں، اچھائیوں کو اختیار کریں، مسجدیں اسی طرح سے بھری رہیں، مسجدوں میں نماز ادا کرنے والے نمازیوں کی تعداد ہمیشہ زائد رہے، مسجدیں تنگ ہوتی رہیں، مسجدوں میں لوگ شوق کے ساتھ آئیں، صلاۃ فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، ساری کی ساری نمازوں میں لوگ باجماعت نمازوں کو ادا کریں، تو یقینی بات ہے اور قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں رکنے والی نہیں ہیں،
بلکہ اللہ رب العالمین ان کو مستمر طریقے سے ہم پر نازل فرمائے گا۔ اس انداز کی برکتوں سے ہم پورے سال میں، پوری زندگی میں اور پوری عمر بھر فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر انسان نے اللہ رب العالمین کو یاد رکھا، اگر انسان نے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کی، اگر انسان نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اس کو پکارا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر بندہ مجھ کو آواز دیتا ہے تو میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، بندہ میری جانب ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی جانب 2 قدم بڑھتا ہوں، اگر انسان میری جانب چل کر کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اتیتہ ہرولا، میں اس کی جانب دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پورے سال کے، پوری زندگی کے تمام ایام کے ساتھ عام ہے۔ انسان ان چیزوں پر غور و فکر کر کے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر کے تو دیکھے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس کی بعض عبادات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، جس میں اس کے فضائل بھی ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے کی بعض عبادتیں جن کا خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے، ان میں پہلی چیز ہے رمضان کے مبارک مہینے کا روزہ رکھنا۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے لوگو تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جس کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور اس کو پالو تو ایسی صورت میں فلیصم، اس کے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو، ان واجب روزوں کی ادائیگی کرو، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس کے خاطر بھوکے اور پیاسے رہو، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ان مبارک روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے رمضان کے روزوں کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے رکھے اور اسی کو خوش کرنے کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسی صورت میں اس کے وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو گناہ اس نے صغیرہ گناہوں کی شکل میں ماضی میں انجام دیے تھے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ صوم کے علاوہ سارے کے سارے عمل جو انسان کرتا ہے، چاہے نمازیں ادا کرے، تلاوت کلام پاک کرے، صدقات و خیرات کرے، تہجد کا قیام کرے، جو بھی چیزیں انجام دے، ثواب کا جو بھی کام کرے، اگر وہ کام قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ عمل اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام، اللہ رب العالمین نے فرمایا روزوں کے علاوہ، فإنہ لی، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ روزے میرے لیے ہیں، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ بھوکا رہتا ہے انسان رب کائنات کے لیے، پیاسا رہتا ہے رب ذوالجلال کے لیے، بیوی سے قطع تعلق کر کے ہم بستری کو چھوڑتا ہے رب کائنات کی رضامندی کے لیے، سارے کے سارے احکام و مسائل کو اختیار کرتا ہے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جن چیزوں کا اہتمام کیا وہ راتوں کا قیام تھا،
تہجد اور قیام اللیل کے سلسلے میں مزید اہتمام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کہ آپ 11 رکعت تراویح کا اہتمام پورے سال میں قیام اللیل کی شکل میں اور رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کی شکل میں کیا کرتے تھے، اس سے زائد رکعتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اور نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی وضاحت کی گئی تھی، اس وجہ سے ہم کو انہی رکعات کے ساتھ محدود رہ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے رکوع اور سجدے لمبے کیے جائیں، اس کا قیام لمبا ہو، اس میں زیادہ اہتمام کیا جائے، اللہ رب العالمین سے رویا جائے، گر گڑایا جائے، اللہ رب العالمین سے بھیک مانگی جائے، اس سے سوال کیا جائے، اپنی حاجتیں اللہ رب العالمین کے آگے رکھی جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام کا اہتمام رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے مبارک مہینے میں قیام اللیل، تہجد، وتر یا تراویح، مختلف نمازوں کا ایک نماز کے مختلف نام ہیں، ان چیزوں کا اہتمام کیا تو اللہ رب العالمین ماضی کے تمام صغیرہ گناہ بغیر توبہ و استغفار کے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رات کو اٹھنا، رات کو قیام کرنا، رات کو نمازوں کا اہتمام کرنا، رات کو نوافل کا اہتمام کرنا، رات کو اللہ رب العالمین سے رونا اور گڑ گڑانا۔ یقیناً آپ دیکھ لیں، انسان لوگوں کے سامنے نہ رو سکے تو نہ رو سکے، لیکن تنہائی میں اگر باوضو ہو کر کے ایک سجدہ بھی کر لیتا ہے تو پوری کی پوری دنیا میں اس نے کتنی بھی سیاہ کاریاں پھیلائی ہوں، کتنی بھی برائیاں کی ہوں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے سامنے تنہا ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل ضرور پسیجتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو ضرور آتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کہ تنہائی میں اٹھ کر کے وہ نمازوں کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین نے اسی کی وضاحت فرمائی ہے کہ رات کو اٹھنا یقیناً نفس کو زیر کرنے والا عمل ہے، نفس کو پست کرنے والا عمل ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہے، اور یہ چیز، یہ صفت اختیار کرنا انسان کی باتوں کو زیادہ درست کر دیتا ہے، اس کو سچا بناتا ہے، جھوٹ سے دوری اختیار کرنے والا بناتا ہے، اس کو سچائی سے کام لینے والا بناتا ہے، اس کو حق گو بناتا ہے، صحیح انداز سے باتوں کی وضاحت کرنے والا بناتا ہے۔ یہ قیام اللیل کا اور تہجد کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا عمل جس کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ تلاوت قرآن کریم کا یہ موضوع وقت ہے، مناسب وقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور آخری عمر میں، آخری سال میں، جس سال آپ کی وفات ہونی تھی، اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس وجہ سے اس بات کو واجب یا ضروری تو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ رمضان میں قرآن مجید کو سننا یا قرآن مجید کو ختم کرنا واجب ہے، جیسا کہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ قرآن مجید سن لیا جائے، یہ ضروری ہے، چاہے 3 روز کے شبینے میں یا 1 روز کے شبیرے میں قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کر کے قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد لوگ تراویح سے رخصت حاصل کر کے اپنے گھروں میں عیاشی کریں، گھروں میں رخصت حاصل کر لیں، مسجدوں کو خالی کر دیں۔ یہ شبینے، یہ اس امت اسلامیہ کے فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز سے کم میں قرآن مجید کو ختم کرنے سے منع
فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایک روز میں 10 پارے کی تلاوت کی جائے اور 3 روز میں ختم کیا جائے، یہ کیفیت بھی غلط ہے۔ قرآن مجید فہم و تدبر کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے، اس وجہ سے قرآن مجید کے معانی اور مفہوم پر غور کرنے کے لیے کم از کم انسان صبح سے لے کر کے رات تک، بلکہ 24 گھنٹے میں 10 پارے اگر تلاوت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آیتوں پر غور کر لے، ہو سکتا ہے کچھ مفاہیم کو اپنی زندگی میں بسا لے۔ اس وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے اسلام نے روکا ہے اور اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان روزانہ بعض حصہ قرآن مجید کا تلاوت کر کے پورے رمضان میں اس کو بکھیر دے، پورے رمضان میں اس کی تلاوت کرے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ کر کے 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا جائے، سنت سمجھتے ہوئے، واجب سمجھتے ہوئے نہیں، تو ایسی صورت میں قرآن مجید کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے رمضان کا مبارک مہینہ یہ ذاتی اصلاح، اپنے دل کی سیاہی کو ختم کرنے اور اپنے اندر کے شیطان کو مار کر کے بھگانے کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زور کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، زور کی تمام قسموں کو اگر انسان نے نہیں چھوڑا اور اس پر عمل پیرا ہونا نہیں چھوڑا، تو ایسی صورت میں اور اسی طرح سے جہالت کی چیزوں کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ رب العالمین کو اس بات کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان صابك احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کھانے اور پینے سے رک جائے، اس کا نام روزہ نہیں ہے، اس کا نام صوم نہیں ہے، بلکہ صوم یہ ہے کہ انسان لغویات سے، فضول چیزوں سے، جھوٹ سے، گناہ سے اور سیاہ کاریوں سے، بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچا لے، بیہودہ بکواس کرنے سے اور بیہودہ بکنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، زبان کے ناجائز اور غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی گالی دیتا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی جہالت کا عمل کرتا ہے، تمہارے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے یا تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو تم کو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے روزہ اندرونی اصلاح کا نام ہے، روزہ تربیت نفس کا نام ہے، روزہ باطن کی اصلاح کا نام ہے، روزہ دلوں کو صاف کرنے کا نام ہے، روزہ حسد اور کینے کو نکالنے کا نام ہے، روزہ ہر قسم کی برائی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اس وجہ سے روزے کے ان مقاصد کو سامنے رکھ کر کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح سے جو عمل، بہت سارے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں صدقات کی کثرت سے کام لیتے تھے، صدقات و خیرات کا مہینہ قرار دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی روزے دار کو روزہ کرایا، افطار کرایا، تو ایسی صورت میں روزے دار کے افطار کا ثواب، روزے دار کے روزے کا ثواب، افطار کرانے والے کو اس کے روزے کے ثواب میں مکمل طریقے سے شامل کیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں یا افطار کرانے والے کے ثواب میں کسی انداز کی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ پورا کا پورا اجر و ثواب سارے کے سارے لوگوں کو دیا جائے گا، جیسا کہ ترمذی کی صحیح روایت سے اس کا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے زیادہ بہتر انسان تھے، لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والے، سب سے زیادہ بہتر کیفیات کو اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ بہتر مزاج کو اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ بہتر عبادات کو اختیار کرنے والے، تمام کے تمام خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ بہتری کو اختیار کرنے والے تھے۔ وہ اشجع الناس، اور سب سے زیادہ بہادر انسان تھے، جرأت مند انسان تھے۔ وہ اجود الناس، اور سب سے زیادہ سخی انسان تھے۔ کسی انداز کی بخیلی یا کنجوسی آپ کی زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، بلکہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کی جود و سخا اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں سب سے زیادہ جود و سخا سے کام لیتے تھے۔ پورے سال میں جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر میں نہ کھانے کا کچھ بچتا تھا، نہ پینے کا کچھ بچتا تھا، نہ استعمال کی چیزیں بچتی تھیں، ساری کی ساری چیزیں صدقات و خیرات کر دیتے تھے۔ لیکن رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کی جود و سخا اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ غریبوں کو، مسکینوں کو آپ جا جا کر کے تسلی دیتے تھے، ان کی امداد کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان کے مبارک مہینے میں ملتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، صدقات و خیرات میں اس طریقے سے جود و سخا دکھاتے تھے کہ گویا تیز ہوا چلتی ہے، نہ دروازوں کو دیکھتی ہے، نہ کھڑکیوں کو دیکھتی ہے، بلکہ کوئی بھی شگاف ملتا ہے اس میں سے چلتی چلی جاتی ہے، پوری دنیا کو کھڑکھڑا دیتی ہے، ساری دنیا سمجھ جاتی ہے، چاہے نابینا ہو، چاہے اندھا ہو، چاہے بہرا ہو، وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں تیز چلنے والی، تیز و تند ہوا کی طرح سے صدقات و خیرات کو بڑھا دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ ہے، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، کہ رمضان میں صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ انسان رمضان میں زکوٰۃ نکالے، رمضان میں صدقات و خیرات کرے، رمضان میں غریبوں کا خیال کرے، رمضان میں مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کے خرچ میں، اور مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کی تعمیر میں وہ حصہ لے، غریبوں کا خیال کرے، دین اسلام کے کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ یہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے کا صدقہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح سے بعض اسلاف سے یہ اقوال ملتے ہیں کہ انسان کو نمازیں پڑھنے والے کو آدھے راستے تک پہنچاتی ہیں، اور اسی طریقے سے روزے رکھنا یہ انسان کو بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے دربار تک پہنچاتا ہے۔ لیکن صدقہ کرنے سے انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے، دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے اس کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات و خیرات اللہ رب العالمین کے غضب کو، اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو تم خرچہ نہ کر دو۔ زکوٰۃ کا وجوب ہر انسان جانتا ہے، زکوٰۃ کے وجوب کے نتیجے میں ہر انسان اپنے پیسے کو نکالتا ہے، کیونکہ اتنا پیسہ نکالنا اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن صدقات کرنا، اپنے اصل مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی اپنے اصل مال میں سے پیسہ خرچ کرنا اور دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کرنا، یہ اصل میں نیکی کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں چوتھے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ اس چیز کو جب تک خرچ نہیں کرو گے جو چیز تمہاری نظر میں محبوب ہے، زکوٰۃ کے علاوہ
صدقات تمہاری نظر میں محبوب ہیں، اس مال کو بٹور کر کے رکھنا تم کو پسند ہے، جب تک اس کو خرچ نہیں کرو گے جب تک نیکی نہیں پا سکتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، جب انسان اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا، راحت پہنچائی جائے گی، جن میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل تصدق بصدقۃ، ایسا انسان جو اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کرتا ہے اور اتنا مخفی صدقہ کرتا ہے ریا و نموز سے بچنے کے لیے، دکھاوے سے بچنے کے لیے، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صدقات و خیرات کرنے، ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں مزید کچھ اعمال جن کی فضیلتیں خصوصیت کے ساتھ رمضان میں ثابت ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اے رب کائنات، ہمارے ملکی حالات، عورتوں کی عزت و آبرو کے مسائل کتنے زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بجنور میں اور اسی طرح سے جیور میں جس انداز کے حادثات ہوئے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ باقاعدہ تعین کے ساتھ کسی کو اس کا مجرم کہا جائے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اسلامی تصور ہے اور یہی طریقہ صحیح ہے کہ اگر انسان کو ان چیزوں پر قدرت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کو برخاست ہو جانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینی چاہیے ذمہ داری۔ آپ کنٹرول کریں، آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں، اور مسلمان زد میں آئے یا غیر مسلم زد میں آئے، سارے کے سارے انسان ہیں، سارے کے سارے وطن پرست ہیں، سارے کے سارے ہندوستانی ہیں، ان سب کے سب کو تحفظ فراہم کرنا آج کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک جانب یہ کہا جائے کہ لڑکیوں کے چھیڑ چھاڑ پر نظام بنائے گئے ہیں، اور دوسری جانب روزے دار خاتون کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے، لیکن یہاں پر یہ وضاحت کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کیا یہ بات جائز ہے، یہ بات درست ہے کہ بے پردگی کے عالم میں ایک خاتون روزہ رہتے ہوئے بلا کسی محرم کے ٹرین کے اندر سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو؟ اگر محرم نہیں ہوگا، اسلامی قوانین کو اسی طرح سے روندا جائے گا، اسی طریقے سے نظر انداز کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ حادثات آئے دن پیش آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ظلم و جور سے توبہ و استغفار کرنے، ظلم و جور کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو ان حادثات کے نتیجے میں ان کے اسباب پر غور و فکر کر کے ان اسباب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی خاتون کے لیے بلا کسی محرم کے خلوت میں جانا یا کسی بلا محرم کے سفر کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو، دوسرے مواقع کیوں نہ ہو، آپ بازاروں کو دیکھ لیں، بے پردگی عام ہے۔ خواتین کو اس موقع سے بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ باپردہ رہیں، دوسری عورتوں کو باپردہ رہنے کی تلقین کریں اور پردے کو رواج دے کر کے اس ملک کو اور اس رواج کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم حکومتوں سے اپیل کریں گے کہ یہاں بلا امتیاز کے، بلا کسی تفریق کے تمام کے تمام لوگوں کو اور بالخصوص اقلیات کو تحفظ فراہم کرنے، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کرنے کے تمام وسائل اختیار کیے جائیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ بے چینی کی چنگاری کبھی ملک کو تباہ کر سکتی ہے، ملک کے ٹکڑے کر سکتی ہے، ملک کو توڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے تحفظ کے لیے ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، ملک کے تحفظ کے لیے اور اسلامی شریعت کے تحفظ کے لیے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، کہ مسلمان دیکھیں کہ کہاں کہاں پر شریعت کا پانی مرتا ہے، ان چیزوں کے تحفظ کے اور ان چیزوں کے حفاظت کے انتظامات کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔